تھوڑی تھوڑی محفلہ مسجدیاں بھی سنیا کو آپ کو پتہ چلے کہ مائک پر بولنے والا کیا چاہ رہا ہوتا ہے. مائک پر بولنے والا چاہ یہ رہا ہوتا ہے کہ جو جسم روح موجود ہے وہ متوجہ اس طرف ہو تاکہ سب کی توجہ دربار رسالت میں چلی جائے. اور جب ہماری آرزو ان کی بارگاہ میں جائے گی تو ان کے کرم کی خیرات میں تو ہمیں میسر آئے گی نا. پڑھو پھر درود شریف. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مدینہ میں حرم شریف میں حاضر تھا اور اب تو وہ کنسٹرکشن چینج ہوتی آ رہی ہے. عبدالشکور صاحب قبلہ میں جس جگہ بیٹھا تھا وہاں ایک مصلی تھا. اسی جگہ مصلی جہاں بچھا تھا مصلی سے پھر سیڑھیاں تھیں مطاف میں اترنے کے لیے. آپ صاحب قبلہ یعنی ستون مصلی اور سیڑھی درمیان میں یہ عبد ضعیف حاضر نظر تھی خانہ خدا پر. تب یہ شعر لکھا. حرم میں ہوں بیٹھا سامنے میرے کعبہ ہے کعبے کا کعبہ وہ پیارا مدینہ تخیل تو بہت جاتا ہے لیکن عقل علم شعور ووکیبلری یہ سب دم توڑ دیتے ہیں. لیکن وہاں تو جو نظر جمتی ہے تو ایک ایک شے پر نظارہ ہے. ایک ایک شے پر ایک ایک ذرے پر اتنا نور برس رہا ہے اتنا نور برس رہا ہے کہ آنکھیں چندے آ جاتی ہیں. ایک سر کی نظر ہے جس سے یہ روشنی نظر آتی ہے ایک دل کی نظر ہے اور اس دل کی نظر سے اہل اللہ دیکھتے ہیں تو کسی نے اچھا ہی لکھا الٹی ہی چال چلتے ہیں یہ دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ریاض الجنت کا منظر وہ سبز سبز گنبد ہے قدرت نے ہی تو سوارا مدینہ ہے قدرت نے ہی تو سوارا مدینہ. مجرم جو پانچواں پارہ قبلہ حافظ صاحب وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اعلان ہو گیا اگر تم میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے اگر کوئی تم سے خطا ہو جائے
اگر تم سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، فرمایا در کرم پہ چلے آؤ، در محبوب اکرم پر چلے آؤ، فرمایا اس کے بعد اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کے بعد میرے محبوب تمہارے لیے اگر 2 لب ہلا دیں گے تو ہم تمہاری توبہ بھی قبول کریں گے اور تمہیں اپنی رحمتوں سے حصہ بھی عطا کریں گے۔ اس آیت کریمہ سے میں نے جاؤ کا لفظ لیا۔ مجرم جو جائے جاؤ کا پڑھ کر ملے بخششوں کا اشارہ، مدینہ 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 مدینہ۔ آپ کی مسکان مجھے نعت خواں بنا دے گی انشاءاللہ۔ اللہ غنی بھیجے گا جو بھی درودوں کے گجرے، بلائیں گے آقا دوبارہ، مدینہ 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 سبحان اللہ۔ ایک فرد عاشق رسول، یہ دعائیہ شعر ہے۔ کرم ہو کچھ ایسا عطا ہو کچھ ایسی، رہے آنا جانا ہمارا مدینہ، کہ جائے گھرانا یہ سارا۔ یہ دعا ہے نا، کرم ہو کچھ ایسا عطا ہو کچھ ایسی، رہے آنا جانا ہمارا مدینہ۔ سب پڑھے مدینہ مقطع سنائے دیتا ہوں، حالانکہ نہ مجھے مقطع کی خبر ہے نہ قافیے کی خبر ہے۔ بے خبر آدمی بھی کوئی کچھ لکھ سکتا ہے۔ پتہ چلا کہ جب وہ کرم فرمائے تو کسی پاک کی نظر سے انسان کچھ نہ کچھ لکھ ہی جاتا ہے۔ ملے مجھے کو سنگت میرے مرشدی کی، جو آئے دل دوبارہ، مدینہ 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 مدینہ۔ لنگر شیدی کو خبر دے اس کے آزم سے 2-3 منٹ 2-3 احادیث حضرت صاحب کی اجازت سے سنائے دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، خدا ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب کرے۔ ایک دفعہ پھر کہیں آمین، اور ناظرین کو بھی کریں آمین۔ آپ کہہ دیں، آپ ان کے لیے آمین کہیں، یہ ہم سب کے لیے آمین کہیں۔ نہ جانے کس کی آمین مقبول ہو اور ہم سب مطلوب ہوں کہ آ جاؤ۔ مجھے ایک حدیث بھی یاد آئی، اس کے بعد پھر میں نے ابھی تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت میں بھی 2-3 احادیث مبارکہ آپ کی خدمات مبارکہ میں عرض کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناز میں ایک مرتبہ ایک یہودی آیا اور آ کے کہنے لگا کہ جتنے انبیاء و مرسلین سابقین تشریف لائے اور ہم نے زبور تورات انجیل میں یہ بات پڑھی ہے کہ ہر نبی علیہ السلام معجزہ لے کر آتے ہیں، آپ بھی رسول اللہ ہیں، آپ بھی محمد ہیں، آپ بھی محمد رسول اللہ ہے، آپ بھی کوئی معجزہ لائے۔ فرمایا تم بتاؤ کہ دیکھنا کیا چاہتے ہو، تمہاری طلب کیا ہے، تمہاری
جستجو کیا ہے؟ اس کے سوال پر حضور علیہ السلام نے فرمایا تم جو چاہو ہم وہی دکھائی دیں گے۔ کہا اگر آپ رسول ہیں تو ہر رسول ساری مخلوق کے لیے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، انی ارسلت الی الخلق کافہ، پچھلے نہیں، میں ہر ایک تخلیق کے لیے رسول ہوں۔ اچھا اگر آپ ساری مخلوق کے لیے رسول ہیں تو پھر یہ کرم فرمائے نا کوئی ایسا نظارہ مجھے بھی دکھائیں جس سے یہ خبر ملے کہ آپ ساری مخلوق کے نبی ہیں۔ فرمایا جہاں کھڑے ہو تھوڑا پشت ہٹاؤ، پیچھے کی جانب دیکھو، وہ ایک درخت نظر آ رہا ہے، اس درخت سے جا کے یہ کہہ دو کہ تمہیں تمہارے نبی بلاتے ہیں، تمہیں تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں۔ وہ یہودی اندر سے نہ جانے اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ حضرت قبلہ وہ چلا تو گیا کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے، لیکن کائنات کے لیے ایک رقم باب کر گیا، کائنات کے لیے عظمت رسالت کا ایک باب کھل گیا، عاشق کے لیے محبوب کی عظمتوں کا راز کھل گیا۔ وہ یہودی درخت کے پاس گیا، حضرت صاحب پیارے، جا کے کہا درخت سے، میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے مولوی سے وہ یہودی چنگے ہیں جن کو یہ تھا کہ نبی جو کہیں جا کے کہہ دیتے ہیں۔ اگر آج کا کوئی ملا ہوتا تو کہتا کہ عجب پاگل بنا رہے ہو کہ درخت کوئی کان رکھتا ہے، پودے کوئی کان رکھتے ہیں، میری زبان اور میری بولی کب سمجھے گا؟ کہا نہیں، یہ محمد ہے، ان کے کہنے میں کوئی حکمت ہے۔ کافر بھی یہ جانتے تھے، اور آج کے چار زیادہ کتابیں پڑھے ہوئے لوگ بھی نہیں جانتے۔ حضرات جب بھی شان مصطفیٰ کی بات آئے دل بھی جھکاؤ، نظر بھی جھکاؤ۔ جب بھی نبی پاک کی عظمت و توقیر اور نبی الانبیاء علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں بیٹھ جاؤ تو محسوس کر لیا کرو کسی عام مجلس میں نہیں بیٹھے، نبیوں کے تاجدار کی مجلس میں بیٹھے ہوئے۔ وہ یہودی گیا اس درخت کے قریب جا کے کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے نبی بلاتے ہیں۔ الخصائص الکبریٰ میں جناب جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو لکھا، اور بھی کئی کتب سیرت میں یہ واقعہ موجود ہے۔ فقیہ اثر حضرت قبلہ مفتی محمد امین رحمت اللہ علیہ کی معجزات مصطفیٰ پر معروف کتاب البرہان میں بھی یہ موجود ہے، شواہد النبوت میں بھی یہ حدیثی موجود ہے کہ وہ درخت حضور کا حکم وصول کر کے، توجہ ہے آپ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سرمدی وصول کر کے وہ درخت ہلا، اپنی جڑوں سے اپنے آپ کو اکھیڑا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہوا، آسمان سے لے کے فرش تک ساری کائنات نے یہ نظارہ دیکھا کہ درخت نے حکم مصطفیٰ پا کر اپنے آپ کو قرب مصطفیٰ کے لیے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ جا کے سجدہ کیا۔ اونچی آنکھوں جی سبحان اللہ، خیم صاحب آواز اونچی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ تو ہمارے صدیقی ٹی وی کے ناظرین میں شامل ہیں، بآواز بلند ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس درخت کو حکم دیا وہ چل کے آ گیا تو یہاں بھی کسی ایک عاشق نے شعر لکھا، تو وہ شعر مجھے اس ترنم سے نہیں میں پڑھ سکتا جس طرح آپ نے پڑھا ہے، ایسے ہی ہے نا، لیکن پڑھ سکتا ہوں۔ وہ درخت نے جب حضور کا حکم پایا تو کیا کہا؟ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ حضرات گرامی مرتبت چاہیے تو یہ جی بٹن سے جی میں وہ بند کر کے پھر چلا رہا ہوں، شاید چل ہی جائے۔ تو پتہ یہ چلا رسول اللہ علیہ السلام کی کتنی بڑی شان ہے۔ حضرات جن کی اتنی شانیں ہیں اسی لیے روئے زمین میں نبی الانبیاء علیہ السلام کی امت میں جو سب سے افضل وجود ہے، جو سب سے افضل ہستی ہے، وہ جو سب صحابہ کے سردار ہیں، وہ جو صحابہ کے سپہ سالار ہیں، اور وہ جو عاشق تاجدار ہیں، جن کو دنیا والے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کی اقتداء میں جناب حضرت فاروق اعظم نے نماز پڑھی، جن کی اقتداء میں جناب حضرت عثمان نے نماز پڑھی، جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نمازیں پڑھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں یہ وہ وجود مسعود ہے جنہوں نے نبی دو عالم کی ظاہری حیات طیبہ مبارکہ مقدسہ منورہ میں
17 نمازیں پڑھائی گئی. یعنی ساری کائنات کے ہر چشتی کے پیر جناب علی ہیں، اور جناب علی کے پیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم. حاضرین گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کتنی بڑی شانیں ہیں. ایک مرتبہ سرور کائنات نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں ایک بات کا اظہار کیا اور فرمایا حبیبا الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. فرمایا مجھے اس تمہاری دنیا میں 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے. فرمایا مجھے خوشبو سے محبت ہے، مجھے نیک بیوی سے محبت ہے، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حاضرین گرامی، میں اس کی تشریح کیا بیان کروں؟ آپ صاحب عقل و خرد والے، عقل سلیم والے لوگ بیٹھے ہیں تو عاشق ہو، مومن ہو، اور نبی پاک کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا بندوبست نہ کرے، یہ بڑی محرومی ہے. حضرات تھوڑی دیر گزری، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اس جہان میں 3 چیزوں سے محبت ہے. پہلی تو یہ ہے کہ اگر میرے پاس مال ہو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کرتا رہوں، میری بیٹیاں ہوں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں پیش کرتا رہوں. اور تیسری جو خواہش اور محبوب چیز کا تذکرہ کیا وہ یہ ہے کہ نظر ابو بکر کی ہو، چہرہ بدوہا کا ہو. بس نظر جما کے، نظر ٹکا کے. یہاں پر میرے شیخ مرشد کریم حضرت خواجہ علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ نے ایک پنجابی کا شعر پڑھا، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. آپ سب اجازت ہیں؟ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کیفیت کسی شاعر نے اس انداز میں لکھی. حضرات یہ جو شعر و شاعری ہے جس کے لیے یہ ایک سردار ہستی بیٹھی ہوئی ہے، یہ عرب کے بڑے بڑے شعراء، عرب کے بڑے بڑے فصاحت و بلاغت والے کلام لکھتے تھے. جب کلام الرحمن آیا تو کعبہ کی دیوار پر لکھا گیا انا اعطیناک الکوثر. بڑے بڑے فصیح لوگ آئے، بلیغ لوگ آئے، اپنی اپنی فصاحت و بلاغت کے سارے جمع تفریق کرنے کے بعد کہنے لگے یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا نہیں ہے، یہ کلام الرحمن ہے. گویا یہ جو انعام ہے یہ خدا اپنے مقبول بندوں کو دیتا ہے. حضور پر نور علیہ السلام کا سب سے بڑا نعت خواں اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس نے سارا قرآن اپنے حبیب کی عظمت، اپنے حبیب کی رفعت، اپنے حبیب کی شان، اپنے حبیب کے خلق، اپنے حبیب کے وصف، اپنے حبیب کے اوصاف، اپنے حبیب کے شب و روز، اپنے حبیب کے زلف، اپنے حبیب کی آنکھ، اپنے حبیب کے لمحہ مبارکہ، یوں کہنے دیجئے کہ سارا نقشہ مصطفیٰ کا پورا قرآن میں نظر آتا ہے. اونچی ایک دفعہ آنکھو جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ. بے شک تو حضور پر نور علیہ السلام کی امت میں پہلے ثنا خان بھی حضرت ابو بکر ہے. اور معروف کلام تو جناب سیدنا حسان بن ثابت کا، وہ فیضان چلتے ہوئے جناب رومی تک پہنچا، وہ فیضان چلتے ہوئے جناب بوسیری تک پہنچا، اعلیٰ حضرت بریلی کی تاجدار تک پہنچا، اور کہنے دیجئے وہ فیضان چلتے ہوئے جناب فریدی تک پہنچا ہے. یہ بھی حضور کے نعت خواں ہیں. اونچی آنکھو، کردہ پیر اولا ہوں مجھے پتہ ہے، اونچی آنکھو نا. اور جس طرح آج میں نے آپ کے بیٹے کو سنا ہے، ایک طرف بغیر نام لیے کو کراچی کا نام بر نعت خواں بٹھا دیں، وہ تو شور شرابے کے بعد روح دل کو تسکین نہیں دیتے بلکہ پیسوں پر نظر ہوتی ہے اور بندہ صرف نظر کر کے گزر جاتا ہے. جس شہزادے نے آج بڑے پیارے انداز سے کلام پڑھا، پھر جناب حضرت عبد الشکور صاحب نے، جناب زیاد صاحب نے، اس کو محفل نعت کہتے ہیں. اس کو محفل نعت کہتے ہیں جس میں مدح سرائی ہو اور بندے کی در کرم سے آشنائی ہو. اس کو نعت خوانی کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص کے نور کی نعمت سے نوازے. حضرات گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تیسری بات یاد ہے ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہا تھا میں، وہ جو تیسرا اپنا معروض اور اپنی عرض پیش کرنی تھی، وہ پنجابی شاعر نے کیا خوب لکھا، جی کردہ سہریا ہر ویلے
اکھ ہو جاوے محتاج نہ میں ایک اکھ دا روا سارا جسم میرا. یہی کلام کو اگر گولڑے کے تاجدار کی بارگاہ میں لے جایا جائے تو وہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھت رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بنیا مکھ. اللہ اکبر کبیرہ. میں حضور قبلہ فریدی صاحب سرکار اور حضور حاجی نعیم صاحب سرکار اور تمام میرے وجہ قرار ہم سفر ساتھیوں، وہ کیا منظر ہوگا کہ جب مہر علی کی نظر مصطفیٰ پہ پڑی ہوگی تو پھر وہ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے لگے کہ مکھ بغیر دیکھے بولے. بغیر دیکھے تو لفظ جوڑنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ بولے تب جب نظر ان پر پڑی تو کیا بولے؟ مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی واللیل. اللہ اکبر کبیرہ. کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہڑ مد بھریا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کہہ رہے ہیں. وہ بارگاہ اتنی عظیم ہے کہ یہ عظیم کامل فرد مرد خدا کے مقرب بندے حسنی حسینی سید غوث اعظم کی اولاد فیضان چشت کے امین حضور سیدنا تاجدار گولڑا کہہ رہے ہیں کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جوڑیاں. حضرت علامہ مولانا محمد عدیل صاحب صدیقی آپ سب زندہ باد ہیں. حاضرین گرامی مرتبت حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا. وہ سنا کے دسترخوان قریب کریں گے. میزبان کدھر ہے نہ جانے، وہ ادھر ہی خیر ہے. اسی سارے میزبان ایک دوسرے سے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بڑے خوش بیٹھے ہو سارے. اچھی نیوز ہے نا ماشاءاللہ. حاضرین گرامی مرتبت حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شاہ صاحب آگئے. اے بھی شاہ تھے، او بھی شاہ. وہ فالج زدہ تھے. اب سب قبلہ وہ فالج زدہ تھے، چار پائی سے نیچے اتر نہیں سکتے تھے. 6 ماہ حضور پیر میر علی شاہ صاحب ان کو دم کرتے رہے. 2 وقت، صبح بھی شام بھی حجرے میں جاتے ہو، 2 وقت دم کرتے. 6 ماہ گزرنے کے بعد وہ چارپائی پر ہی پڑے رہے. دل میں خیال آیا میرے علی شاہ صاحب دیکھو کچھ بھی نہیں. 6 ماہ گزر گئے، ایسے کا ایسے پڑا ہوا ہوں. وہی رات تھی. رات تاریک ہوئی تو حضور میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 خدام تھے، ان کو بلایا. فرمایا جو شاہ جی آئے ہوئے ہیں نا ان کی چارپائی اٹھا کے لے آؤ. چارپائی اٹھا کے لے آؤ. وہ چارپائی لینے گئے تو وہ شاہ جی کہنے لگے کہ میں نے نہیں جانا. 6 ماہ میں میرے علی شاہ صاحب نے اتنے دم کیے مجھے، میں تو ویسے کا ویسا ہی ہوں. تو کہا نہیں حضرت صاحب کا حکم ہے. خیر چارپائی اٹھائی، در مہر علی پر لائی گئی.
मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दस्ते मुबारक दस्ते विलायत फेरा, सर से लेके पांव तक वो दीना फालज खत्म हुआ, चारपाई से उठा, सीधा जाके कदमे मेहरे अली में गिरे। कहा हुजूर 6 माह में मैं तो आज मायूस हो गया था और आज ये कर्म 6 माह में क्यों नहीं किया? फरमाया मैं हर रोज तुझे दम करके अल्लाह से ये अर्ज करता था, ए अल्लाह शाह जी को शिफा दे। आवाज आती थी अभी वक्त नहीं आया, आज मुझे पैगाम आया मेरे अली शाह, मैंने उस शाह जी को शिफा देने का फैसला कर लिया, लेकिन तेरे दस्ते मुबारक से ही दिलवाएंगे, इसलिए कि तेरे दर पर उसको बिठाने वाले भी तो हम ही हैं। पता चला औलिया कामिलीन, ये खुदा के जो मुकर्रब बंदे हैं, ये भी खुदा के कुर्ब में जिंदगी गुजार कर भी मर्जी अपनी नहीं करते, बल्कि ये अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर कुर्बान करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको भी याद नबी का नूर नसीब करे। जिंदगी खत्म होने वाली है, जवानी बुढ़ापे की तरफ। कुछ चंद साल पहले मेरी दाढ़ी के सारे बाल स्याह थे, अब थोड़े रह गए। इसी तरह जिंदगी के दिन भी थोड़े रह रहे हैं। हर सुबह सूरज तुलू होकर गुरूब के वक्त खबर ये दे रहा है कि अपनी आखिरत बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो नादान कर ही ले, और उसके बेहतरीन करने का तरीका यही है, नमाजों की पाबंदी हो, माँ बाप की रजा नसीब हो और दुरूद पाक की कसरत नसीब हो जाए। जिसे दुरूद मिल गया है, मैंने तारीख औलिया को खूब पढ़ा है, खूब पढ़ने के बाद नतीजा ये निकाला है कि जो नूर फकीह असर को मिला है, जो नूर अलाउद्दीन सिद्दीकी को मिला है, जो नूर मुहद्दिस आज़म को मिला है, जो नूर इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा को मिला है, जो नूर मुजद्दद अल-फसानी, दाता हजवेरी, मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर गौसे आज़म, ख्वाजा मोइनुद्दीन, फरीदुद्दीन, बाबा फरीद, बाहू, चलते चलते जिस हस्ती का तज़किरा करेंगे, उनकी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना नबी पाक पर दुरूद सलाम की डालियां भेज करना था। वो भेजते रहे, रब ने उन्हें मरने के बाद भी जिंदा कर दिया है। दुरूद शरीफ की कसरत करें, दुरूद शरीफ की कसरत करें। और आज हम अपनी बेटी शहजादी साहबा की शादी की खुशी में महफिल मिलाद में उनके लिए और तमाम के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने घर की हर बच्ची को खुशियां अता करे। और याद रखें, अगर हम दुरूशी पढ़ने वाले हों तो इसके साथ ये भी मलहूज रखना पड़ेगा, बड़ों का अदब भी जरूरी है। माँ बाप को अगर कोई 2 लफ्ज अच्छे बोलना शुरू कर दे तो माँ बाप को, अगर कोई अच्छी कमाई करना शुरू कर दे तो माँ बाप को हम तसव्वुर करते हैं कि आपने क्या किया, जबकि तुझे खबर नहीं। इस तरह 6 माह मेरे लिए दुआ रो रो के करते रहे, तुझे ये भी खबर नहीं कि तेरी कामयाबी के पीछे तेरी माँ और तेरे बाप की दुआओं का समर है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने माँ बाप का भी अदब, अपने छोटों पे शफकत और तहरीक दुरूद पढ़ो बेहिसाब पढ़ो कि हर मेंबर को, मुझे और आपको दुरूद सलाम की कसरत और अपने मिलने वालों को भी दुरूद पाक की तरगीब देने की तौफीक अता करे। याद रखे, मैं अगर ये कहूं कि आप दुरूद पढ़ेंगे आप, फैज मुझे भी मिलेगा, फैजान मुझे भी मिलेगा। और आपने फिर आपके कहने पर जब अगले किसी दोस्त ने, आपके किसी कजन ने, आपके किसी फैमिली मेंबर ने एक बार भी आपकी दावत पर दुरूद पढ़ा तो हजरात यूं ऐसी चेन चलेगी कि कयामत तक जितने दुरूद पढ़ने वाले आपकी दावत पर पढ़ते रहेंगे, रोजाना कब्र में आपके दर्जे बुलंद होते रहेंगे, यूं दर्जात बुलंद होते रहेंगे। और फिर हशर में रहमत आलम की जब नजर पड़ेगी, एक शेर सुनाऊं आपको। आसिफ साहब से मैंने नहीं पूछना, मुमकिन है वो कहेंगे बस कर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वैसे चलो इजाजत फिर ले ही लेता हूं। और वो शेर ये है, मजा जब है सरकार महशर में कह दे, मजा जब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो
ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ لہذا زندگی ایسی گزارو کہ دنیا والے آپ کو عاشق درود کہنا شروع ہو جائے، اور یہ تب کہیں گے جب درود کا عشق نصیب ہو جائے گا، جب یاد نبی کی کیفیت بدلتے ہوئے بندے کو بندگی کے راز سمجھنے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین حضرت بابا جی فریدی صاحب اور اے بزرگوں دی قدماں دے صدقے، ساڑھے سارے دے قدماں دے صدقے اللہ مجھے بھی درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا کرے، اور انہی کے صدقے آپ تمام کو بھی میری یہ درخواست ہے۔ فہیم بھائی، احمد علی صاحب، آپ میں سے کون آج یہ اظہار محبت کرے گا کہ ہم روزانہ کم از کم 5 تسبیح دروشی پڑھیں گے؟ جو پڑھے گا وہ ہاتھ کھڑے۔ سرمد صاحب کا سب سے پہلے ہاتھ کھڑا ہوا، پتا چلا 500 بار تو کوئی اتنی بات ہی نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد حضور کا گنبد خضرا تصور میں لاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم دروشی ہے، صلی اللہ علیہ کا یا محمد دروشی ہے۔ لہذا 5 تسبیح، آپ سب کتنی 5 تسبیح کی عادت بناؤ، تاکہ جس ویلے تسی جوان ہو جائے تو سارے چھوٹے چھوٹے مجھے نظر آ رہے ہیں، جب آپ عالم شباب میں پہنچے تو تعداد 1100 تک چلی جائے، اور جب ہم پھر بڑھاپے میں پہنچیں تو تعداد بھول جائیں، بس وہی یاد رہیں۔ یہ کیفیت طلب کرنے سے ملتی ہے، اور جو طلب کرتا ہے اس پر کرم و کمائی دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر اب ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت صاحب سے ہم دعا لیں گے۔ پہلے میں دروشی پڑھوں گا۔ ذیشان صاحب، آپ کی آواز چونکہ آپ کا نام ذی شان ہے، اس کا ترجمہ کون بتائے گا؟ مانا ضیاء صاحب تسی بولے، تسی دسو۔ اس کا ترجمہ ہے اونچی شان والا، ذی اونچا، عروج شان والا، اور ذی شان تب بندہ بنتا ہے جب ان کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی حبیبنا صلی